السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم تمام حضرات ناظرین سامعین مل کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہمارے پاس ایک دینی و شرعی سوال آیا ہوا ہے۔ کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ ذہبۂ کبریٰ کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے، کب سے ذہبۂ کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس میں کون سے عبادت جائز ہے، کون سے عبادت ناجائز ہے، اس تعلق سے سوال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس پر عرض یہ ہے کہ ذہبۂ کبریٰ کا جو وقت ہوتا ہے یہ نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ذہبۂ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اپنے زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت جوڑ لیں، پھر اس کو آدھا کر دیں تو آدھا نصف جس گھنٹے پر پڑے گا وہاں سے ذہبۂ کبریٰ کا وقت شروع ہو گیا، وہ ذہبۂ کبریٰ کا اول وقت ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت جوڑ لیں، اس کا نصف جہاں پر پڑے گا وہ ذہبۂ کبریٰ کا آخری وقت ہوگا۔ تو ان دونوں نصفوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ ذہبۂ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے، یعنی نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ ذہبۂ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے۔ اس کو نکالنے کا آسان طریقہ علم توقیت میں بتایا گیا ہے، جس کو آپ حضرات بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل کر کے اس فارمولے کو اپلائی کر کے بڑی آسانی کے ساتھ آپ ذہبۂ کبریٰ کا وقت نکال سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ ذہبۂ کبریٰ کا اول وقت نکالنا ہے آپ کو کہ ذہبۂ کبریٰ کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کام کریں کہ صبح صادق کا وقت کیلنڈر سے دیکھ لیں کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے، صبح صادق کا وقت لے لیں، پھر غروب آفتاب کا وقت لے لیں، دونوں کو جوڑ دیں۔ دونوں کو جوڑنے کے بعد جو حاصل جمع آتا ہے نیچے اس میں 12 گھنٹے اور جوڑ دیں، پھر جو مجموعہ حاصل ہو اس کو 2 سے تقسیم کر دیں۔ 2 سے تقسیم کرنے کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہی ذہبۂ کبریٰ کا اول وقت ہوگا۔ اور ذہبۂ کبریٰ کا جو آخری وقت نکالنا ہے تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے دونوں وقتوں کو جوڑ دیں، پھر اس میں 12 گھنٹے کا اضافہ کریں، انہیں 12 اور جوڑ دیں، پھر جو حاصل جمع ملے آپ کو، جمع حاصل ہو، حاصل عدد آئے، اس کو آپ 2 سے تقسیم کر دیں۔ اب جو حاصل تقسیم ہوگا وہ آپ کا ذہبۂ کبریٰ کا آخری وقت ہوگا اور وہی زوال کا وقت ہونے عین اسی وقت اس سے اگلے لمحے میں سورج ڈھل جائے گا اور ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ذہبۂ کبریٰ کے اول وقت اور آخری وقت کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہیں گے کہ مثلا آج میں کوچ میں ہوں اور یہاں کے حساب سے اگر ہم ذہبۂ کبریٰ کا وقت نکالنا چاہتے ہیں کہ ذہبۂ کبریٰ کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو ایک ایگزامپل کے طور پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا جو صبح صادق کا وقت ہے وہ 4:49:07 پر ہے، اور آج کا جو غروب آفتاب ہے وہ 6:31:02 پر ہے۔ اب ہم نے ان دونوں وقتوں کو جوڑ لیا، یعنی 4:49:07 اور 6:31:02 کو جوڑ دیا تو حاصل جمع آیا 11:20:09۔ یہ ہم حاصل جمع ہوا۔ اب میں نے اس میں 12 گھنٹے اور جوڑ دیا، جب 12 گھنٹے اس میں ہم نے جوڑ دیا تو یہ ہو گیا 23:20:09۔
اب اس 23 گھنٹہ 20 منٹ 9 سیکنڈ کو جب ہم نے 2 سے تقسیم کیا تو حاصل تقسیم ہوا 11 گھنٹہ 40 منٹ 4 سیکنڈ آیا۔ یعنی ذہب کبریٰ کا جو اول وقت ہے، جہاں سے ذہب کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ آج کی تاریخ میں کوچ کی سرزمین پر 11:40 4 سیکنڈ پر ہے۔ اب آخری وقت ہم یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج یہاں پر ذہب کبریٰ 11:40 4 سیکنڈ پر شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ وقت کب تک رہتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے آپ طلوع آفتاب کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت جوڑ دیا۔ جب آج کا طلوع آفتاب ہے 6:04 پر اور غروب آفتاب ہے 6:31 پر۔ اب دونوں کو جب ہم نے جوڑا تو آتا ہے 12 گھنٹہ 35 منٹ 54 سیکنڈ۔ اب اس میں ہم نے 12 گھنٹے کا اور اضافہ کر دیا، 12 گھنٹے جوڑ دیے تو یہ ہو جاتا ہے 24 گھنٹہ 35 منٹ 54 سیکنڈ۔ اب ہم اس کو جب 2 سے بھاگ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو جو حاصل تقسیم نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ 12 گھنٹہ 17 منٹ 28 سیکنڈ، یعنی 12:17 28 سیکنڈ تک ذہب کبریٰ کا وقت رہے گا۔ یہ آخری وقت ہوگا ذہب کبریٰ کا، اور اسی کے فوراً بعد متصلاً اگلے لمحے میں زوال آفتاب ہو جائے گا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو ذہب کبریٰ کا وقت آج کے یہاں کوچ کے سرزمین پر آج کی تاریخ میں 11:40 4 سیکنڈ پر شروع ہے اور 12:17 28 سیکنڈ پر ختم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذہب کبریٰ کا اول وقت اور آخر وقت آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، نکالنے کا طریقہ بھی جان گئے ہوں گے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں تمام نمازیں مکروہ ہیں، مکروہ تحریمی ہے، بعض کتابوں میں ناجائز بھی لکھا ہے، تو اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ فرض، نفل، سنت، غیر موقدہ سب اس میں ناجائز ہیں، یہاں تک کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو بھی اس میں ناجائز و مکروہ ہے۔ لہٰذا اس وقت میں کوئی بھی سجدہ والی نماز عبادت نہیں کرنا چاہیے، نہ نماز نفل پڑھنا چاہیے، نہ فرض پڑھنا چاہیے، نہ واجب پڑھنا چاہیے، نہ ادا پڑھنا چاہیے، نہ قضا پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا مکروہ ہے اس وقت میں، یعنی 11:40 سے لے کر 12:17 28 سیکنڈ تک یہاں کی سرزمین پر آج کی تاریخ میں منع ہے، مکروہ ہے۔ اور یہ وقت جیسے 28 سیکنڈ پر پہنچے گا فوراً آگے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے اگلے لمحے میں آپ ظہر کی زوال شروع ہو گیا، اب ساری نمازوں کی اجازت ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ اس وقت کے حوالے سے غلط فہمی ہوتی ہے، بعض جگہ کتابوں میں بھی ایسا لکھا رکھتا ہے کہ زوال کے وقت نمازیں مکروہ ہیں، زوال کے وقت نمازیں مکروہ ہیں، تو یہ جلد بازی میں یا غلط فہمی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ زوال کے وقت ممنوع نہیں ہے عبادت، اصل میں زوال کہتے ہیں آفتاب ڈھل جانے کو، تو آفتاب جب ڈھلتا ہے، زوال ہوتا ہے آفتاب کا نصف النہار سے، تب تو فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ساری نمازوں کی عبادت ہوتی ہے۔ تو زوال کے وقت میں نمازوں کو ممنوع قرار دینا یہ غلط ہے، غلط فہمی میں جلد بازی میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لوگ بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زوال سے پہلے جو ذہب کبریٰ کا وقت ہے اس میں نمازیں ممنوع ہیں، سجدہ ممنوع ہے اس میں۔